قرآن مجید نے اگر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عرش کے اوپر ان کا استوا ہے، تو اب ہم اس کو مثلا کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم کہیں گے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ جس طرح خود بیٹھتے ہیں تو ایک تصور دماغ میں آپ تو پیدا ہو ہی جائے گا نا، پھر کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیے، تصور پیدا ہونے سے تو کسی انسان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ہی اس تصور کو آپ عقیدے یا ایمان کی شکل دے کے بیان کریں تو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کا عرش ہے، لیکن جس طرح ہم کسی عرش یا تخت کا تصور کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک مکانی چیز ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ عرش پر براجمان ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ یہ بات اس نے خود بیان کی ہے کہ قیامت میں جب تجلی ہوگی تو اس کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک تصویر بنتی ہے، لیکن اس تصویر کو ہمیں کسی تمثیل میں نہیں ڈالنا، یہ روک دیا گیا ہے ہمیں، اور یہی میرے نزدیک صحیح موقف ہے۔ یعنی جو بات جیسے بیان ہوئی ہے ہم اس کا ایک تصور ضرور کریں گے، لیکن اس تصور میں تمثیل کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ تمثیل کا طریقہ اختیار کریں گے تو انسانوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اس طرح کا جسم فرض کر لیں گے جیسے کہ انسانوں کا جسم ہے، اس طرح کے ہاتھ فرض کر لیں گے جس طرح کے انسانوں کے ہاتھ ہیں، لیکن کسی شخصیت کا تصور دلانے کے لیے الفاظ میں تعبیریں وہی ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں، وہی اختیار کی ہیں قرآن مجید نے۔ یہی وہ امور متشابہات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے درپے نہیں ہونا، ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی، ان کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہ جیسے بیان ہو جائیں گی ویسے ان پہ ایمان رکھا جائے گا۔ اور کیوں نہیں کوشش کرنی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذریعہ علم موجود نہیں۔ ہمارا ذریعہ علم تو یہ ہے کہ ہم مشاہدات کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اسماء تلاش کرتے ہیں اور اس کی تمثیل سے نئے تصورات قائم کرتے ہیں، تو تمثیل سے روک دیا گیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صوفیوں کا سارا مذہبی نقطہ نظر تمثیل سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ علم کلام کے سارے مباحث تمثیل پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تمثیل کے سوا انسان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ لیس کمثلہ شیء، تو انسان کو جب اس کے حدود بتا دیے جائیں تو اس کے اندر رہنا چاہیے اسے۔ لیکن یہ کہ ذات خداوندی کوئی شخصیت نہیں ہے، شخصیت ہے، میری اور آپ کی طرح کی نہیں۔